ایک عام مجاہد سے لے کر طالبان کی تاریخ کو جنم دینے والے ملا عمر، روس کی جنگ میں افغانستان کی مدد کرنے والا ایک سعودی شہری جو بعد میں دنیا کا سب سے مطلوب دہشت گرد بن کر ثابت ہوا، یعنی اسامہ بن لادن ہے۔ یہ سب وہ کردار ہیں ناظرین جو کسی نہ کسی طرح افغانستان کی ماضی کی جنگوں کا حصہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان طارق جمیل، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان مکمل طور پر قابض ہو چکے ہیں، لیکن مستقبل کے لائحہ عمل پر ابھی بھی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان انسانی حقوق کی یقین دہانی کرا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ ماضی کی طرح افغانستان میں خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ 90 کی دہائی میں جب برفانی ریچھ روس افغانستان میں ہار کر گیا تو افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں افغانستان کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ افغانستان میں ایک اندازے کے مطابق 40 سے 50% پشتون برادری موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی برادری جو کہ تاجک برادری ہے، اسی طرح ازبک، ترک اور ہزارہ برادری بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین، افغانستان میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر افغانستان کی ماضی کی خانہ جنگیوں میں حصہ رہا ہے۔ اس میں افغانستان کے آخری بادشاہ ظہور شاہ اور ان کے چچا زاد بھائی، یعنی افغانستان کے بادشاہی نظام کو ختم کرنے والے داؤد خان شامل ہیں۔ ساتھ ہی سوویت یونین کے صدر میخائیل گورباچیو، ساتھ ہی مجاہدین کے ایک گروہ کے سربراہ گلبدین حکمت یار، مجاہدین کے دوسرے گروپ کے سربراہ احمد شاہ مسعود، کمیونسٹ جنرل رشید دوستم، افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کے آخری صدر ڈاکٹر نجیب اللہ، ایک عام مجاہد سے لے کر طالبان کی تاریخ کو جنم دینے والے ملا عمر، روس کی جنگ میں افغانستان کی مدد کرنے والا ایک سعودی شہری جو بعد میں دنیا کا سب سے مطلوب دہشت گرد بن کر ثابت ہوا، یعنی اسامہ بن لادن ہے۔ یہ سب وہ کردار ہیں ناظرین جو کسی نہ کسی طرح افغانستان کی ماضی کی جنگوں کا حصہ رہے ہیں۔ افغانستان کی تاریخ کو دیکھنے کے لیے ہمیں 50 سال پہلے سے شروعات کرنی پڑے گی۔ 1973 میں داؤد خان نے اپنے چچا زاد بھائی اور افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ کا تختہ لوٹ دیا اور افغانستان میں موجود دہائیوں کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ داؤد شاہ نے بائیں بازیوں کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ مل کر حکومت قائم کی اور افغانستان کو جمہوری ملک ہونے کی حیثیت کا دعویٰ کیا، مگر جلد ہی سوویت حمایت یافتہ دھڑے اقتدار کی ہوس میں آپس میں الجھ پڑے۔ داؤد خان نے پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ نے سوویت یونین کی حمایت سے داؤد خان کے خلاف بغاوت کر دی۔ 1978 میں داؤد خان کو قتل کر دیا گیا اور اس انقلاب کے نتیجے میں نور محمد ترکی افغانستان کے نئے حکمران بن گئے اور یہاں سے افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کا آغاز ہوا، جس سے افغانستان کا مذہبی طبقہ خوش نہیں تھا، مگر ایک سال کے اندر اندر نور خان ترکی کو بھی اندرونی انقلاب کا نشانہ بننا پڑا اور ان کے نائب وزیر اعظم حفیظ اللہ نے 1979 میں افغانستان کی کمان کو سنبھال لیا اور نور محمد ترکی کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ سوویت یونین اس اقدام پر سیخ پا ہو گیا اور انہیں یہ خدشہ ہوا کہ حفیظ اللہ امین ان کے کیمپ سے نکل کر امریکہ کے کیمپ میں شامل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور نتیجتاً سوویت یونین نے ہیلی کاپٹرز اور اسلحہ کے ساتھ افغانستان میں داخل ہو گئے اور افغانستان میں حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا۔ مگر ناظرین، تاریخی لحاظ سے افغانستان کو جو بھی فتح کرنے آیا اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان میں سوویت یونین کی حکومت نے افغان عوام کے اندر جذبہ جہاد کو بھارا اور اسی طرح افغانستان میں کچھ مجاہدین کے گروپ ابھر کر سامنے آئے، لیکن ناظرین ان کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا کہ وہ سوویت یونین کا مقابلہ کر سکیں، لیکن بعد میں وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہی گروپ سوویت یونین کے اگینسٹ ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ اسی دوران امریکہ اور روس کی سرد جنگ عروج پر تھی اور اسی صورتحال نے امریکہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑے اور ویتنام کا بدلہ لے۔ اسی لیے امریکہ نے افغانستان کے پڑوسی کنٹری اور سعودی عرب کی مدد حاصل کی اور طالبان کو مکمل اسلحہ فراہم کیا۔ وقت نے یہ ثابت کیا کہ طالبان ایک بڑا گروپ بن کر سامنے آئے اور ہزاروں روسی فوجی انہوں نے قتل کر دیے۔ 1999 میں روس کو یہ مکمل طور پر علم ہو چکا تھا کہ اب وہ افغانستان میں جنگ نہیں لڑ سکیں گے کیونکہ انہیں معاشی طور پر بھی کافی نقصان ہو چکا تھا اور اس لیے انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی ختم نہ ہو سکی اور افغانستان میں موجود مختلف لسانی گروپ اقتدار کے لیے لڑنا شروع ہو گئے، جس میں ایک گروپ جو روس کے خلاف لڑا تھا
جو کہ طالبان کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے 1994 میں طالبان کی حکومت قائم کی اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ بظاہر تو یہ امریکہ کے اتحادی تھے، لیکن بعد میں امریکہ کے لیے یہ خطرناک ثابت ہوئے، اور 11 سپتمبر 2001 میں جب طالبان کے حمایتی اسامہ بن لادن نے امریکہ میں حملہ کیا تو امریکہ کو مجبوراً افغانستان میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہونا پڑا۔ اس میں امریکہ کے ساتھ دنیا کے دیگر ممالک بھی شامل تھے اور 20 سال تک طالبان کے ساتھ لڑتا رہا۔ آخرکار وقت نے یہ ثابت کیا کہ افغانستان میں جو بھی ہتھیار کے ساتھ آیا وہ ناکام ہوا، اور اب امریکہ بھی افغانستان سے انخلا کر چکا ہے۔ اب ایک بار پھر افغانستان میں طالبان حکومت آ گئی ہے، لیکن اس بار وہ ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہو چکی ہے اور اب وہ ماضی کی طرح خانہ جنگی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ لیکن افغانستان میں طالبان نے حملہ کیسے کیا، ناظرین، ہم نے گزشتہ کئی ویڈیو میں اس پر ڈسکشن کی جا چکی ہے۔ اب طالبان مستقبل میں کیا کریں گے اور طالبان کی حکومت کو کیا دنیا تسلیم کرے گی، افغانستان کے مستقبل کا مسئلہ کہاں تک جائے گا، اس بات کا علم جو ہے افغان عوام کے پاس ہے، اور افغان عوام کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اب فیصلہ کریں کہ وہ کس حکومت کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر ایک بار پھر افغانستان میں موجود لسانی گروپ آپس میں لڑنے لگتے ہیں تو افغانستان میں پھر سے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس کے نقصانات پاکستان کو بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ دیگر جو سوویت کنٹریز ہیں ان کو بھی ہوں گے۔ اب افغانستان کا مستقبل اسی میں ہے کہ افغانستان کی حکومت افغانستان میں موجود انسانی حقوق کی اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی پاسداری کرے۔ اپنے میزبان طارق جمیل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔